السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 27 ہے اور پارہ نمبر 27 کا رکوع نمبر 1 ہے اور موضوع ہے مجرم قومیں۔ مجرم قوموں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے فرشتے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے اور فرمایا کہ قوم لوط پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے گئے جو حد سے گزرنے والوں کے لیے نشان زدہ تھے، اور ایک گھر کے سوا ان میں کوئی مسلمان گھرانہ نہ تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا گیا۔ پھر فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم مجرم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لے کر ان کے پاس گئے مگر فرعون اکڑ گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور مجنون کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا، وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ پھر قوم عاد کا ذکر فرمایا کہ قوم عاد مجرم تھی، ان پر ایک بے خیر ہوا بھیج دی، وہ جس چیز پر سے بھی گزری اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا، عاد کو عبرت کی نشانی بنا کر رکھ دیا۔ قوم سمود مجرم تھی، قوم سمود سے کہا گیا کہ خاص وقت تک مزے کر لو، لیکن تنبیہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ قوم نوح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم نوح مجرم قوم تھی، وہ لوگ فاسق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کی حد سے گزرنے والوں کے لیے عذاب نشان زدہ کر دیا جاتا ہے اور اللہ اکڑنے والوں کو ملامت زدہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تنبیہات سے خوف کھانا ہے اور پچھلی قوموں کی بربادی کے واقعات سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتداء میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اپنے زور سے بنایا ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا اور اس میں ہر چیز کے جوڑے بنا دیے۔ فرمایا امید ہے تم اللہ کی قدرت سے سبق لوگے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول صاف صاف خبردار کر دینے والا ہے۔ ہر قوم نے اپنے رسول کو جادوگر دیوانہ کہا۔ رسولوں کی نصیحت ایمان والوں کے لیے ہی فائدہ مند ہوتی ہے اور رسولوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا رسول سرکشوں سے منہ پھیر لیں تو ان پر کچھ ملامت نہیں۔ پھر فرمایا تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا اس سے پہلے مل چکا۔ فرمایا یہ لوگ تباہی کے لیے جلدی نہ مچائیں، تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ ان سے رزق کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ کھلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، اللہ تعالیٰ خود ہی رازق ہے، اللہ بڑی قوت والا بڑا زبردست ہے، اللہ ہی کی طرف دوڑنا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور رکوع نمبر 3 کا آغاز سورہ الطور سے ہے۔ سورہ الطور مکی سورہ ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے کفر اور تقوی کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتداء میں فرمایا قسم ہے طور کی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں ہے، قسم ہے آباد گھر کی اونچی چھت کی، معجزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور یہ اس روز واقع ہوگا جس دن آسمان ڈگمگائے گا اور جب پہاڑ اڑتے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، جس دن
دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور اس دن ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سوج نہیں رہا؟ اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔ پھر پرہیزگار لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ متقی باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں کا جو ان کا رب ان کو دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے اپنے اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے تھے۔ وہ آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کو بیاہ دیا جائے گا اور ان کی اولاد کو بھی جنت میں ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ان کو ہر طرح کے پھل، گوشت اور جو چیز ان کا جی چاہے گا ان کو خوب دی جائے گی۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں لڑکے دوڑتے پھریں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے حالات پوچھیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھروں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا، ہمیں جھلسی ہوئی ہوا سے بچا لیا اور ہم پچھلی زندگی میں اسی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محسن ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے اور اللہ ہی دوزخ سے بچانے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کا خوف رکھنا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے اعتراضات کے جوابات۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں مشرکین کے کچھ اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ کیا تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں یا تم دشمنی میں بالکل ہی حد سے گزرے گئے لوگ ہو۔ پھر دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا ہے۔ تو جواب میں فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا کر لائیں۔ پھر فرمایا کہ ان سے پوچھو کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ اور فرمایا ان سے پوچھو کہ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنبن لیتے ہیں؟ فرمایا اگر ایسا ہے تو ان سے کہو کہ لاؤ اپنی کوئی کھلیل دلیل ہمیں بھی دکھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ اور فرمایا ان سے پوچھو کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی کی چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اور فرمایا انہیں کہہ دو کہ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ اور فرمایا کیا یہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ فرمایا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا انہیں چھوڑو یہاں تک کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں، اس دن یہ مار گرائے جائیں گے، اس دن ان کی کوئی چال ان کے کام نہ آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کو کوئی آئے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے عذاب ہے مگر اکثر نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیں، آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنوں ہیں، آپ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں، آپ ہماری نگاہ میں ہیں۔ آپ جب اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور اس وقت بھی جب ستارے پلٹتے ہیں۔ اور اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ ہی سارے خزانوں کا مالک ہے، اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی ہے اور لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور رکوع نمبر 5 کا آغاز سورہ النجم سے ہے۔ سورہ النجم مکی سورہ ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے وحی کی حقیقت 2 مناظر کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں وحی کی نوعیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تاریخ کی قسم جب وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ فرمایا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، یہ تو وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ پھر وحی کا پہلا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بالائی افق پر وہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، وہ قریب آ کر اوپر معلق ہو گئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ
کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں کچھ جھوٹ نہ ملایا، اور فرمایا اب کیا تم اس سے اس بات پر جھگڑتے ہو جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ پھر وحی کا دوسرا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے، اور اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کہ چھا رہا تھا۔ نگاہ نہ چندھیائی، نہ حد سے تجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ پھر دیویوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ نے لات، منات اور عزا کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ فرمایا یہ چند نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرمایا حقیقت میں یہ لوگ وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنی خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ غافل ہیں۔ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور بڑی بڑی نشانیوں والا رب ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ وہم و گمان کی پیروی نہیں کرنی اور خواہش نفس کا مرید نہیں بننا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے گمان اور حق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت کسی کام نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیں۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، انہیں اس معاملے کا کچھ علم نہیں، وہ تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں جو حق کی جگہ کوئی کام نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں ان کی دنیا کی زندگی کے سوا انہیں کچھ مطلوب نہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا مبلغ علم تو صرف اتنا ہی ہے، اور پھر فرمایا کہ حق یہ ہے کہ اللہ ہی زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو برے اعمال کا بدلہ دیتا ہے، نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ نیک رویہ اختیار کرتے ہیں وہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، مگر یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائیں۔ وہ اپنی نفس کی پاکی کے دعوے نہیں کرتے، اور فرمایا اگر اللہ اجازت نہ دے تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور اللہ زمین آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو برائی کا بدلہ دیتا ہے اور نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے۔ اللہ کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں اس وقت سے خوب جان رکھا ہے جب اس نے زمین پیدا کی، اور اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ گمان سے بچنا ہے، حق کو پہچاننا ہے اور اس پر یقین کر کے اپنے رویے بدلنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ انسانی زندگی میں رواں دواں ہے۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ موڑا اور تھوڑا سا دیا اور رک گیا، جو راہ خدا سے پھر گیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور وفا کا حق ادا کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی کچھ خبر نہیں پہنچی؟ فرمایا اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ انسانوں کے لیے کچھ نہیں مگر اتنا ہی ہے جتنی انہوں نے کوشش کی ہے، اور انسان کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی اور اسے اس کی کوششوں کا پورا جزا دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی انسانی زندگی میں رواں دواں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے۔ اسی نے موت دی، اسی نے زندگی بخشی، اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے۔ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، وہی شعراء کا رب ہے۔ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا ہے، اسی نے ثمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ اسی نے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ ظالم اور سرکش تھے۔ اسی نے اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، اور اسی نے بحر لوط کا پانی قوم لوط پر پھیلا دیا۔ آخرکار پہنچنا تو رب ہی کے پاس ہے، اور آپ کیا کرنے میں مصروف ہیں؟ قیامت کی گھڑی تو آ لگی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ قیامت کی خبر پر ہنستے ہو، روتے نہیں ہو؟ اور فرمایا کہ جھک جاؤ اللہ تعالیٰ کے آگے اور اسی کی عبادت کرو، اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اور دوسری زندگی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی ہی ذمہ ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہر معاملے میں جھک جانا ہے اور ہر معاملے میں اللہ ہی کی غلامی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ۔
رکو نمبر 8 ہے اور رکو نمبر 8 کا آغاز سورہ قمر سے ہے۔ سورہ قمر مکی سورہ ہے، اس میں 55 آیات اور 3 رکو ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکو کے آغاز میں فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا اور یہ لوگ یہ نشانیاں دیکھ کر منہ موڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ معجزات دیکھنے پر بھی لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، اور اسے جھٹلا دیتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پچھلی قوموں کے حالات میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے سامان عبرت ہے، ان کے حالات میں حکمت ہے جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ فرمایا مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں سے اپنا رخ پھیر لیں، اور فرمایا کہ جس دن پکارنے والا پکارے گا اس دن لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور فرمایا کہ اس دن وہ پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے اور انکار کرنے والے کہیں گے کہ یہ تو بڑا ہی کٹھن دن ہے، اور فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو جھوٹا قرار دیا، اسے دیوانہ کہا، اسے بری طرح سے جھڑکا۔ اور پھر قوم نوح نے فرمایا کہ قوم نوح نے بھی اپنی قوم کو، اپنے نبی کو جھٹلایا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، ان سے انتقام لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش کر کے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں بدل دیا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی میں نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو سوار کروایا۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی ناقدری کی گئی، نوح علیہ السلام کی رب نے نگرانی کی، اور فرمایا دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور دیکھ لو کیسی تھی میری تنبیہات۔ پھر فرمایا عاد نے جھٹلایا تو ان پر سخت طوفانی ہوا بھیجی جو لوگوں کو جڑ سے اکھڑے کھجور کے تنے کی طرح اکھاڑ کر پھینکتی رہی۔ فرمایا دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ فرمایا ہے کوئی نصیحت کو قبول کرنے والا؟ کہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن سے نصیحت قبول کرنے کے لیے قرآن کو اپنا بنانا ہے، قرآن کے لیے وقت لگانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے قوم ثمود اور قوم لوط علیہ السلام۔ قوم ثمود کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے تنبیہات کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک اکیلے آدمی کے پیچھے چلیں اور اس کی اتباع کو ہم قبول کر لیں؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس کی پیروی کی تب تو ہم بہک گئے، ہماری عقلیں ماری گئیں، یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور لالچی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم ثمود تباہ کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو ایک فتنہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صبر سے ان کا انجام دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو بتا دیں پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا باری باری، اور آخرکار ایک آدمی نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر ان پر ایک دھماکہ چھوڑا گیا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ اور بھوس کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی۔ قوم لوط نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے صرف لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا اور ان کو رات کے آخری حصے میں نکال دیا۔ قوم لوط کو پکڑ سے خبردار کیا گیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے اور انہوں نے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں موند دی اور کہا کہ چکھو میری تنبیہات اور عذاب کا مزہ، اور صبح سویرے ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن حکیم کی ہر نصیحت کو قبول کرنا ہے اور قرآن کی ہر پکار پر لبیک کہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے آل فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آل فرعون نے نشانیوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح پکڑا جیسے قدرت والا پکڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان قریب یہ کفار کا جتھا بھی شکست کھا جائے گا۔ کیا کفار پچھلے لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا آسمانی کتابوں میں ان کے لیے کوئی معافی لکھی ہے؟ کیا یہ مضبوط جتھا ہے کہ اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ فرمایا ان قریب یہ شکست کھا کر پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، اور فرمایا ان جیسوں کو تو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان سے نبٹنے کا اصل وقت تو قیامت کا ہے۔ فرمایا جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سب ایک صحیفے میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔
پھر قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت بڑی آفت اور بڑی تلخ گھڑی ہے، جو اس غلط فہمی میں ہے کہ ان کی عقل ماری گئی۔ اس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ اور پھر فرمایا کہ نافرمانی سے بچنے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ جنہوں نے نصیحت قبول کی وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی پکڑ زبردست ہے، اللہ قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکتے میں وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذی اقتدار بادشاہ ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن کی نصیحتوں کو قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور رکوع نمبر 11 کا آغاز سورہ رحمان سے ہے۔ سورہ رحمان مدنی سورہ ہے، اس میں 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی نمائش کرتے ہوئے فرمایا کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا، اسی نے تاروں اور درختوں کو سجدہ ریز کیا، آسمان کو بلند کیا، میزان قائم کیا، زمین کو ساری مخلوقات کے لیے بنایا، اور اسی رب نے زمین میں غلے اور پھل پیدا کیے، 2 مشرق اور 2 مغرب بنائے، 2 سمندر بنائے جو باہم ملتے ہیں، سمندروں سے موتی اور مونگے نکالے، اسی نے جہاز بنائے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اٹھے ہوئے ہیں۔ پھر انسان سے مطالبات کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ انسان کو ٹھیکرے جیسی سوکھی سڑے گارے سے بنایا اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پھر انسانوں اور جنوں سے سوال کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، قدرتوں کو، عجائبات، کمالات اور احسانات کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی رحمتوں پر مسلسل غور و فکر کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا رویہ اپنانا ہے اور قرآن کو اپنی زندگی کے لیے رحمت بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے فانی اور باقی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز جو زمین میں ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے سوائے رب کی ذات کے جو باقی رہنے والی ہے، جو صاحب جلال اور عزت مآب ہے۔ پھر فرمایا زمین اور آسمان کی فانی مخلوقات اسی سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، وہ باقی ہر آن نئی شان میں ہے۔ فرمایا زمین کے بوجھوں سے اللہ تعالیٰ باز پرس کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ جن و انسان زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگنا چاہیں تو نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ پھر فرمایا اگر وہ بھاگنا چاہیں گے تو آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جس دن آسمان پھٹے گا، آسمان لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس روز کسی کے گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ مجرموں کو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اور پھر اس دن مجرم کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کے درمیان گردش کرائی جائیں گے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ باقی رہنے والی ذات یعنی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے اور قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال درست کرنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ جنت کے 2 باغات ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہیں اور ہر ڈالی پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوگی، اور ان 2 باغات میں 2 چشمے رواں ہیں، اور ان 2 باغات میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان نعمتوں کے درمیان ان کے لیے شرمیلی نگاہوں والی عورتیں ہیں جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں، اور وہ ایسے ہیں جیسے خوبصورت ہیرے موتی۔ پھر جنت کے 2 اور باغات کے بارے میں فرمایا کہ وہ گھنے سرسبز اور شاداب ہیں، اور دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہیں۔ ان باغوں میں بکثرت پھل، کھجوریں اور انار ہے۔ ان نعمتوں کے درمیان ان کے لیے خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں ہیں، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہوں گی،
اور فرمایا کہ جنتی سبز قالینوں نادر فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ فرمایا کہ اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے جو صاحب جلال اور عزت مآب ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ جنت کے بارے میں پڑھنا ہے، سوچنا ہے، جنت کی باتیں کرنی ہیں تاکہ نیکیاں کرنے کی حرص پیدا ہو، اور سورہ رحمان کی تلاوت سننے کو اپنا معمول بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے۔ رکوع نمبر 14 کا آغاز سورہ الواقعہ سے ہے۔ سورہ الواقعہ مکی سورہ ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ جب ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہوبالا کر دینے والی آفت ہوگی اور زمین یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی۔ اس دن پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پروگندہ غبار بن کے رہ جائیں گے۔ فرمایا کہ انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دائیں بازو والے کیا خوب ہیں دائیں بازو والے، بائیں بازو والے کتنے برے ہیں بائیں بازو والے، اور وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے، نعمتوں بری جنت میں ہوں گے، اگلوں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے، اور سونے کے تاروں سے بنے تختوں پر تکیہ لگائے لیٹے ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کے لیے نوخیز خادم ہوں گے جو ان پر جاری چشمے کی شراب کے ساغر، صراحی اور جام پیش کریں گے۔ اس سے نہ ان کو سر درد ہوگا اور نہ ہی ان کی عقل میں کوئی فطور آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے سامنے ہر طرح کے لذیذ پھل پیش کیے جائیں گے، جسے چاہیں گے چن لیں گے، پرندوں کے گوشت پیش کیے جائیں گے کہ جس پرندے کا چاہیں گے استعمال کریں گے۔ فرمایا ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے جیسے حسین چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ فرمایا سب کچھ انہیں ان کے اعمال کی جزا کے طور پر ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہیں۔ اور فرمایا وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ پھر دائیں بازو والوں کے بارے میں فرمایا کہ دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ کہ وہ بے خار بیریوں، تہ بتہ چڑے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والی بے روک ٹوک بکثرت ملنے والے پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں بیٹھے ہوں گے، اور ان کی بیویوں کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ وہ اپنے شوہروں کی عاشق اور ہم عمر ہوں گی، اور یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، اور یہ اگلوں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے بہت کم ہوں گے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے خوش نصیبی کی طرف لے جانے والے کام کرنے ہیں، اور خوش نصیبی کے لیے سبقت لے جانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے بائیں بازو والے بد نصیب۔ فرمایا کہ یہ بائیں بازو والے گرمی کی لپٹ کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا۔ فرمایا یہ لوگ اس انجام سے پہلے خوشحال تھے، گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے، اور ہمارے باپ دادا بھی کیا گمراہ تھے۔ فرمایا یہ جھٹلانے والے لوگ تھے۔ پھر اب ان کے لیے زقوم کا کھانا ہے، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیاسے اونٹوں کی طرح سے پیئیں گے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا نطفے سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے عاجز نہیں کہ شکلیں بدل دے اور ایسی شکل میں پیدا کر دے جسے تم جانتے تک نہ ہو۔ فرمایا اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہو، تو پھر اس سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ پھر فرمایا کہ بیج سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اللہ تعالیٰ اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بھوس بنا کر رکھ دے اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ فرمایا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے کھاری بنا دے، تو تم اس پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا جو آگ تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان سے مطلوب رویوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ
اس کو چاہیے کہ وہ تصدیق کرے، سبق لے اور شکر کرے اور نصیحت کرے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرے۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ رب عظیم ہے اور اسی کے نام کی تسبیح کرنی چاہیے۔ تو اپنے اندر ہم نے کیا لینا ہے اس رکوع سے کہ ہم نے ایسے رویے پیدا کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، اور ایسی خصوصیات پیدا کرنی ہیں جو سبقت لے جانے والوں میں ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، قرآن حق ہے، یہ محفوظ کتاب میں ہے جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ فرمایا کیا تم قرآن سے بے پرواہی برتتے ہو اور اسے جھٹلا کر اپنا حصہ لیتے ہو؟ فرمایا موت حق ہے، جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو تم واپس کیوں نہیں لے آتے؟ فرمایا موت کے وقت اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر جانے والا مقربین میں سے ہے، سبقت لے جانے والا ہے تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہے تو اس کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہے تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا پانی ہوگا اور اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ موت کے وقت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن کا کام کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا سکھانا ہے، آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور رکوع نمبر 17 کا آغاز سورہ حدید سے ہے۔ سورہ حدید مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے۔ اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں بھی ہوں، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، تمام معاملات کے فیصلے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی میراث کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھے وعدے فرمانے والا ہے، جو ہم کرتے ہیں سب اللہ کو خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ رسول تمہیں رب پر ایمان لانے کی دعوت دے چکا، اللہ تعالیٰ تم سے عہد لے چکا، اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے صاف صاف آیات نازل کر چکا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں گے فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں ان چیزوں میں سے جن پر اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ فرمایا ایمان لانے والوں اور خرچ کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے اور اسی کی خاطر اپنا مال خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔
رکو نمبر 18 ہے اور موضوع ہے مومن اور منافق۔ اللہ تعالیٰ نے رکو کی ابتدا میں فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے ادا کرے، اور فرمایا کہ اس دن مومنوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے بشارت ہے، بہتی نہریں والی جنتیں ہیں اور ہمیشہ کی زندگی اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر منافقوں کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، اور فرمایا ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر راحت اور باہر عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ منافق مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے کہ ہاں تھے، مگر تم نے خود کو فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی اور تم شک میں ہی پڑے رہے، اور تمہیں جھوٹی توقعات فریب دیتی رہیں، اور آخری وقت تک دھوکہ باز یعنی شیطان تمہیں دھوکہ دیتا رہا، اور پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ پھر فرمایا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پگھلیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کے آگے وہ جھک جائیں، اور فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر لمبی مدت بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ فرمایا ہم نے یہ نشانیاں دکھا دی ہیں شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ اور پھر فرمایا کہ مردوں اور عورتوں میں سے اللہ کی راہ میں صدقات دینے والوں کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور فرمایا کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر اور نور ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں اور ان سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف نشانیاں بیان کر دیں تاکہ انسان سبق لیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کا ثبوت دینے اور قیامت کے دن اپنا نور حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے اور موضوع ہے دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، دل لگی ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہوئی، نباتات اگی، کاشتکار اسے دیکھ کر خوش ہوئے، پھر کھیتی پک گئی اور پھر وہ کھیتی بھس بن گئی۔ فرمایا دنیا کی زندگی بھی اسی طرح ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آخرت کے بارے میں فرمایا کہ آخرت سخت عذاب ہے اور آخرت اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ جنت کی وسعت آسمان اور زمین کے جیسی ہے، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جنت پانے کی کوشش کرو، جنت مغفرت کے نتیجے میں ملے گی۔ فرمایا کہ جنت ان لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور فرمایا کہ ہر مصیبت جو زمین پر یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہے وہ تمہاری تقدیر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اور فرمایا کہ یہ مصیبت نقصان پر دل شکستگی سے بچانے کے لیے آتی ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں ملنے پر آپے سے باہر نہیں ہونا۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ غضبناک ہوتا ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فخر جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ بخل کرنے اور بخل پر اکسانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ روح گردانی کرنے والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ واضح فرما دیا کہ اللہ الحق ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اپنی ذات میں خود قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے بہت سا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا زبردست ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے
اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے بھاگنا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 20 ہے اور موضوع ہے رسالت کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ فرمایا ان کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، انہیں انجیل عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دلوں میں ترس اور رحم ڈال دیا۔ پھر رہبانیت کے بارے میں فرمایا کہ رہبانیت بعد والوں نے خود ایجاد کی، اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے پابندی کا حق ادا نہیں کیا۔ ان میں سے ایمان لانے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور ان میں سے بھی اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا کرے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور وہ تمہارے سارے قصور معاف کر دے گا۔ پھر اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر اپنی رحمت اور مغفرت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور اور تقوی کے لیے مسلسل دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، اور جو تم سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سوال کرے تو اسے دے دو، اور جو تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، جو تم سے اللہ کے واسطے سے مدد کا مطالبہ کرے تو اس کی مدد کرو، اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اور اگر تم اس کا بدلہ دینے کی طاقت نہ پاؤ تو اس کے لیے اتنی دعائیں خیر کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو بدلہ دے دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔